الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 96 کی تفسیر آج ہم جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور آپ انہیں زندگی کے لیے لوگوں میں سب سے زیادہ حریص پائیں گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں کا ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ کاش کہ اسے 1000 سال کی زندگی ملے، حالانکہ عمر کی زیادتی اسے عذاب سے نہ بچا سکے گی، اور اللہ ان کے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہود کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بھی بیان کر رہا ہے کہ یہود اگرچہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اس کے باوجود چونکہ ان کے کرتوت ظاہر ہیں، اس لیے وہ دنیاوی زندگی میں جینے کے بڑے لالچی، بڑے حریص ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی نقطے کو بیان کر رہا ہے: وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ۔ دنیا میں پائے جانے والے لوگوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی حریص ہوگا تو وہ یہود ہوں گے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ۔ مشرکین بھی جینے کے حریص ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن مشرکین سے بھی زیادہ یہ یہود ہیں جو دنیا میں جینے کے حریص ہوتے ہیں، جینے کے لالچی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے ایک آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ 1000 سال تک جیتا رہے، 1000 سال تک جیتا رہے اور دنیا کی نعمتیں اس کو ملتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ۔ اگر ان کو لمبی عمر مل بھی جاتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے مشرکین ہیں، کفار ہیں جو 102 سال 105 سال تک جیتے ہیں، تو اگر کسی کو لمبی عمر مل بھی جاتی ہے تو عمر لمبی ملنا دنیا میں یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ عذاب سے دور کر دیے جائیں گے یا عذاب سے روک لیے جائیں گے، بلکہ عمر کی زیادتی عذاب سے ان کو نہیں بچا سکے گی۔ تو عذاب تو بہرحال ہونا ہی ہے، چاہے وہ نارمل عمر سے زیادہ ہی کیوں نہ دنیا میں عمر پالے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اخیر میں فرمایا: واللہ بصیر بما یعملون، کہ اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں سے آگاہ ہے، ان کے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں جی رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی سن رہا ہے، ہر انسان کو دیکھ رہا ہے، ہر انسان کی نگرانی کر رہا ہے، ہر انسان کو جان رہا ہے، لہذا 70 دروازے بھی بند ہوں لیکن وہاں پر بھی ایک بندہ اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ تو یہ جو تصور ہوتا ہے عام طور پر ایک انسان کا کہ یہاں پر ہم اکیلے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جو چاہو کر لو، نہیں، بلکہ وہاں پر ہمارے رب کا کیمرہ لگا ہوا ہے، ہمارا رب ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہمیں جان بھی رہا ہے، ہمیں سن بھی رہا ہے، ہماری ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہم اکیلے میں بھی اللہ کی غیرت کو پامال کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو یہ آیت دراصل یہ بات بھی سمجھا رہی ہے۔ گویا کہ اس آیت کا اگر ہم خلاصہ دیکھیں تو پچھلی آیات سے ہی اس کا تعلق ہے کہ یہودیوں کی ایک اہم صفت یہ بھی تھی کہ وہ دنیا کے بڑے حریص تھے، اور آج بھی یہود جو ہے نا دنیا میں جینے کے بڑے حریص ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کو بھی اس دنیا میں جیتے جی دنیا کا ہی فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، آخرت کے عذاب پر یقین نہیں ہوتا، یا یقین تو ہوتا ہے لیکن ان کے کرتوت ایسے ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں سخت سے سخت سزا ملنی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہی دنیا کا بھوگ پالیں، دنیا کی نعمتیں پالیں،
مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو وہی حالت دراصل یہود کی بھی اس آیت کریمہ میں بتائی جا رہی ہے کہ وہ 1000 سال تک جینے کی تمنا کریں گے، لیکن 1000 سال تک اگر جی بھی لیں تو یہ جینا ان کو اللہ کے عذاب سے دور نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کے عملوں سے آگاہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔